A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next lesson. The exercise from the next short story, Dark Devar and Golden Eyed. The story about Mars. अजीज तलबा, मश्क नंबर 2 अगले लेसन से जो हम पहले ही क्लास रूम में पढ़ चुके हैं, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, मरीख की हालात और मरीख के बारे में। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज के सवालात जो हैं उनके जवाबात देखेंगे। अजीज़ तलबा, चंद मालूमात इस सबक के बारे में, मजमूई तासर इसका और इसकी इंट्रोडक्शन कि ये सबक जो हम पढ़ रहे हैं, जो शॉर्ट स्टोरी हमने देखी है, इसका मफहूम क्या है, थीम क्या है। तो आपकी रहनुमाई के लिए, समझने के लिए ये जुमले हैं और इन जुमलों की मदद से आप बहुत से सवालात के जवाबात भी तैयार कर सकते हैं। ये मरकज़ी ख्याल भी है हमारी इस साइंस फिक्शन कहानी का। इंट्रोडक्शन। द बिटरिंग फैमिली आर इमिग्रेंट्स who join the other Earth people to escape from nuclear war on the planet Earth. बिटरिंग फैमिली जिससे हम मुतारिफ होते हैं इस कहानी में, वो हिजरत करके आए हैं दूसरे लोगों की तरह, ज़मीन के दूसरे लोगों की तरह, ज़मीन पर होने वाली न्यूक्लियर जंग से बचने के लिए। दे फ्ली टू द प्लानट मार्स इन स्पेस रॉकेट, एक खलाई शटल में, खलाई जहाज़ में, खलाई रॉकेट में वो मरीख के सियारे की तरफ फरार हो जाते हैं। व्हेन दे अराइव, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, दे फाइंड दैट ऑल द मरीशियन टाउन्स आर डिजर्टेड, वहाँ जितने भी कस्बे या शहर हैं सब वीरान हो चुके हैं। एम्प्टी एंड क्वाइट, बिल्कुल खाली हैं, कोई मखलूक नहीं है और बिल्कुल चारों तरफ खामोशी का दौर दौरा है। देयर आर हाउएवर गोस्ट्स और मेमोरीज, तो वहाँ ऐसे लगता है जैसे भूतों का बसेरा है या कोई ऐसे मेमोरीज पीछा करती हैं, यादें। दैट स्टिल रिमेन इन द डेड सिटीज़, इन उजाड़ शहरों में अभी भी जो है ना ये भूत प्रीत जैसे जिंदा हूँ। एंड देयर इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द अर्थ पीपल, कोई हवा में, कोई माहौल में कोई ऐसी चीज़ है जो इन ज़मीन के इंसानों में तब्दीलियाँ लेकर आ रही है। हु हैव कम टू लिव देयर, जो वहाँ रहायश रखने के लिए आए हैं ज़मीन से भाग कर, फरार होकर, जंग के ख़तरे से भाग कर। हैरी बिटरिंग इज़ डिटरमेंट टू क्लिंग टू हिज अर्थ वेज, हैरी बिटरिंग जो है वो उसने इरादा बना लिया है, मुसम्मम इरादा कर लिया है कि वो जो ज़मीनी ज़िंदगी के तौर तरीके हैं उनसे चिमटा रहेगा। टू मेक एन अर्थ लाइफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ऑन मार्स, और मरीख पर जो है अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए ज़मीनी ज़िंदगी जो है वो अपनाएगा जिस तरह से वो ज़मीन पर ज़िंदा थे। टू वर्क एंड वेट, और वहाँ काम करेगा और इंतज़ार करेगा तब तक ही कैन रिटर्न टू हिज अर्थ होम, जब तक उसे नीचे ज़मीन पर जंग ख़त्म नहीं हो जाती और उसे वापसी का मौका नहीं मिल जाता। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ही रियलाइजेज दैट दे टू आर बिगनिंग टू चेंज इन स्ट्रेंज वेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे भी महसूस होता है कि अजीब अंदाज में उनमें भी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। टू लूज़ देयर अर्थलीनेस, और अपना जो ज़मीनी उनका तशख़्ख़ुस है, आइडेंटिटी एज अर्थ पीपल, वो आहिस्ता आहिस्ता गुम हो रही है। तो ये साइंस फिक्शन कहानी है बेटे, तसव्वुराती, तख़य्युलाती, कि जी जैसे न्यूयॉर्क में जब एटम बम से हमला हो गया है और वहाँ से लोगों को हिफाजत के नुक्ता नज़र से कि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके, मरीख पर रॉकेट के ज़रिए इंसानों को रवाना किया जाता है और वहाँ ये अजीबोगरीब माहौल और मौसम में ये इस हद तक तब्दील हो जाते हैं कि लगता है कि ये मरीख की कोई मखलूक है। जब 5-6 साल के बाद एक रॉकेट दोबारा उन्हें वहाँ लेने जाता है तो उन्हें वहाँ अब ज़मीन के लोग बिल्कुल कोई नहीं मिलते हैं और वो उस माहौल में यही ज़मीनी लोग जो हैं वो इस हद तक घुल मिल गए हैं कि मरीख की मखलूक लगते हैं। तो ये बेटे इसका
بیک گراؤنڈ ہے ساری کہانی کا. اب ہم اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں. Question number 1 from the exercise. Who is the writer of this story? اس کہانی کے مصنف کون ہیں؟ This short story has been written by Ray Bradbury. یہ کہانی رے براڈبری نے لکھی ہے. بیٹے جیسے میں نے گزشتہ لیسن میں گزارش کی تھی کہ بیٹے آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کی ایکسرسائز کھول کر سامنے رکھیں اور اپنی نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ نوٹ بک پر درج کرتے جائیں. لکھ کر شاباش سمجھ کر یاد بھی کریں ساتھ ساتھ. کویسچن نمبر 2. وائی ڈیڈ ہیری وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا ارتھ؟ ہیری جو ہے جو کہ مرکزی کردار ہے اس کہانی کا، وہ زمین پر کیوں واپس جانے کے لیے مصر ہے؟ آنسر: ہیری وانٹڈ ٹو گو بیک ٹو دا ارتھ. وہ زمین پر واپس لوٹنا چاہتا ہے بیکاز دا کلائمیٹ آن مارس واز ویری سیویئر. وہاں جو ماحول تھا، موسم تھا، وہ بے حد سخت، ان پلیزنٹ ناخوشگوار تھا، انفیوریبل اینڈ ڈینجرس فار دا ہیومن بینگز. انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک اور ناقابل قبول قسم کا مریخ کا ماحول اور موسم تھا. He feared that in those unfavorable climate conditions کہ وہ ناقابل برداشت جو موسمی حالات تھے وہاں کے، اسے خدشہ تھا کہ ان میں they would lose their identities as well as their intellect. اسے یہ خطرہ تھا کہ وہ سب لوگ جو ہیں نہ صرف اپنی شناخت کھو دیں گے انسانوں کے طور پر، بلکہ ان کی عقل اور فہم جو ہے وہ بھی جاتا رہے گا. Question 3 please. Why did he want to stay on Mars? اب یہ کیوں وہ مریخ پر جو ہے وہ دیکھیں، پہلا سوال یہ تھا کہ وہ مریخ سے واپس جانے پر کیوں اصرار کر رہا ہے، کیوں جانا چاہتا ہے، اور اب یہ سوال ہے کہ وہ مریخ پر ہی کیوں رکنے پر مجبور ہو گیا ہے. ہیری وانٹڈ ٹو اسٹے آن مارس بیکاز دیر واز نو وے ٹو گو بیک ٹو ارتھ. واپس جانے کا اب کوئی طریقہ نہیں ہے. مور اوور آفٹر دا نیوکلیئر وار دا ارتھ اسٹوڈ ڈسٹرائڈ اینڈ ہی وانٹڈ ٹو اسٹے آن مارس ٹل دا اینڈ آف دا وار آن ارتھ. اور وہ وہاں مجبوراً ٹھہرنا پڑ رہا ہے اسے جب تک کہ جنگ جو ہے وہ زمین پر ختم نہیں ہو جاتی. اگین دیر واز نو راکٹ سروس اویلیبل ناؤ ٹو گو بیک. اور ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ اب وہ راکٹ سروس جو ان کو لے کر آئی تھی ڈسکنٹینیو ہو گئی، موجود نہیں تھی. اب وہ واپس لے جانے والا کوئی راکٹ نہیں آیا تھا. کویسچن نمبر 4. واٹ واز دا کلائمیٹ دے فیسڈ؟ یہ کس طرح کے جو ہے وہ موسم کا سامنا انسانوں کو وہاں کرنا پڑا مریخ پر؟ دے ہیڈ ٹو فیس اے ویری سیویئر کلائمیٹ. سخت موسم کا سامنا رہا. ہاٹ اینڈ اسٹرانگ وینڈز بلیو آل دا ٹائم. تمام وقت بہت گرم ہوائیں چلتی تھیں. دیر واز اے ہیوی فوگ ایٹ نائٹ. رات کو دھند گہری ہو جاتی تھی. دا میریشین وائرس اور ایئر واز ویری اسٹرینج. مریخ کی جو ہوا تھی، آب و ہوا تھی، وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی. اٹ سیم ٹو بی سکنگ دیئر سولز آؤٹ آف دیئر باڈیز. یہ بڑے اچھے جواب کے چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں بیٹے. ایسے لگتا تھا جیسے ان کے جسموں میں سے ان کی روحیں جو ہیں وہ نکال رہی ہو، خارج کر رہی ہو، کھینچ رہی ہو. Question 5 please. What was the condition of the Bittring family on hearing the news of war on earth? زمین پر جنگ کی خبر سن کر بٹرنگ فیملی کی کیا حالت ہوئی؟ انہوں نے کیسا محسوس کیا؟ The Bittring family was greatly terrified and shocked at the news of war on earth. بٹرنگ فیملی جو تھی، جو مریخ پر اسے جب خبر ملی کہ زمین پر جنگ چھڑ گئی ہے تو وہ بے حد خوفزدہ ہوئے، ڈر گئے اور انہیں صدمہ پہنچا. They were terrified. وہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے that there would be no more rocket service. کہ اب مزید راکٹ زمین سے مریخ پر نہیں آئیں گے. And they would be stranded on Mars forever. اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں مریخ پر پھنس کر رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے. Laura started crying and Mr. Bittring was drenched in sweat. لورا جو ان کی بیٹی جو خبر لے کر آئی تھی، یہ جنگ کی خبر،
اس نے رونا شروع کر دیا اور مسٹر بٹرنگ جو تھے وہ اپنے ہی خوف کے پسینے میں ڈوب گئے، ڈرینچڈ، بھیگ گئے، ڈوب گئے۔ کویسچن نمبر 6، واٹ ڈڈ دے وانٹ ٹو گرو؟ یہ لوگ وہاں کیا سبزیاں، کیا پھل اگانا چاہتے تھے؟ آنسر، they wanted to grow the same kinds of vegetables and fruit as they used to grow on the earth, like peach trees and onions. یہ بالکل ویسی ہی قسم کی سبزیاں اور پھل اگانا چاہتے تھے جس قسم کی سبزیاں اور پھل وہ زمین پر اگایا کرتے تھے۔ یہ بہت آسان سا جواب ہے، جیسے کہ یہ پیچ ٹریز اور اونینز وغیرہ۔ کویسچن نمبر 7، what was the condition of their house؟ ان کا جو گھر تھا جس میں یہ رہائش پذیر تھے وہاں مریخ پر، اس کی حالت کیسی تھی؟ The blazing winds and heavy fog had destroyed their house. یہ جلتی ہوئی ہوائیں، گرم ہوائیں اور یہ گہری دھند نے ان کے گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ The boards had gone out of shape. وہاں لگے ہوئے جو بورڈ تھے ان کی شکل بگڑ کر رہ گئی تھی۔ It was no more an earthman's house. یہ اب کسی زمین کے آدمی کا گھر سرے سے لگتا ہی نہیں تھا، بدھا ہو گیا تھا، گندا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا مکمل طور پر۔ کویسچن نمبر 8، واٹ واز دا ایڈوائس ہیری گیو ٹو دا پیپل؟ کیا نصیحت کی جی ہیری نے وہاں لوگوں کو مریخ پر؟ آنسر، ہیری ایڈوائزڈ دا پیپل ٹو بلڈ اے راکٹ اینڈ گو بیک ٹو دا ارتھ۔ ہیری نے اپنے جو زمین کے لوگ اس کے ساتھی وہاں موجود تھے ان کو نصیحت کی، انہیں بتایا کہ بھائی آؤ مل کر ایک راکٹ تیار کریں اور زمین پر واپس چلیں۔ He pointed out the changes the Martian climate had brought about in their identities. اس نے نشاندہی کی ان تبدیلیوں کی جو مریخ کا موسم جو تھا ان کی شناخت میں، ان کی شکل و شباہت میں لے کر آیا تھا۔ کویسچن نمبر 9، How much dangerous a Martian virus can be؟ تو ایک مریخ کا وائرس جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر بھی امتحان میں آتا ہے، زبردست قسم کا سوال ہے، بلکہ اس کہانی کے مرکزی سوالات میں سے ایک ہے، اہم ترین سوالوں میں سے ایک۔ تو مریخ کا ایک وائرس جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سبق کی حد تک اے مریشین وائرس کین بی ویری ڈینجرس، جیسے کہ سبق میں جو بتایا گیا ہے اس کہانی میں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے۔ اٹ کین چینج دا شیپ، فیشیل فیچرز اینڈ ایٹیٹیوڈز آف دا پیپل۔ یہ لوگوں کی شکل و شباہت، ان کے جو چہرے کے خد و خال ہیں اور ان کے رویوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اٹ کین چینج دا کلر اینڈ لینتھ آف اے مینز آئیز۔ آنکھوں کا رنگ اور لمبائی ایک انسان کی آنکھوں کی اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اٹ کین چینج دا فزیکل اپیرنس آف دا پیپل آل ٹوگیدر۔ لوگوں کی ظاہری شکل و شباہت جو ہے، اپیرنس، جسمانی شکل و شباہت، وہ اسے مکمل طور پر تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ وائرس۔ اٹ کین چینج دا کلر آف دا باڈی، دا کلر آف دا آئیز، دا اسٹرکچر آف دا باڈی، دا ہیبٹس اینڈ ایون دا ایج۔ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ لوگوں کے جسم کا رنگ، ان کی آنکھوں کا رنگ، ان کا باڈی کا ڈھانچہ، ان کی عادات، ان کے رویے اور حتیٰ کہ ان کی عمر میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں لانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اٹ کین چینج دا ہول ہیومن اسٹرکچر اینڈ انٹلیکٹ اینڈ میک نیو مین آؤٹ آف ہیومن بینگس۔ Question 10 please. How many persons did come out from the interior of the rocket؟ یہ ابتدائی سوالوں میں سے ایک سوال ہے، اضافی طور پر اچھا سوال ہے یہ۔ کتنے لوگ باہر نکلے جی اس راکٹ کے اندرونی حصے سے جب راکٹ پہلی بار مریخ پر اترا؟ 5 persons belonging to Bittering family came out of the interior of the rocket, including a man, a woman and 3 children۔ جب یہ راکٹ مریخ کی سطح پر اترا تو اس میں سے 5 افراد بیک وقت جن کا تعلق بیٹرنگ فیملی سے تھا باہر نکلے اس کے اندرونی حصے سے، جن میں ایک مرد، ایک عورت اور 3 بچے شامل تھے۔ اور بیٹے
آج کا آخری سوال، کویشچن نمبر 11، واٹ از دا مورل لیسن اور تھیم آف دا اسٹوری؟ اس کہانی کا مرکزی خیال جناب بیان کریں، اس کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ آنسر، دس اسٹوری از اے سائنس فکشن، یہ ایک سائنسی تصوراتی کہانی ہے. اٹ پرووز دیٹ دا ایٹماسفیئر کین چینج ناٹ اونلی فزیکل اپیئرنس بٹ آلسو ایٹیٹیوڈ آف اے پرسن. یہ کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ ماحول جو ہے ارد گرد کا، وہ انسان کی نہ صرف جسمانی ساخت کو بدل دیتا ہے بلکہ اس کے رویے میں بھی تبدیلی کا باعث ہوتا ہے. اٹ آلسو ہائی لائٹس دا ڈینجرس ہڈن ان دا نیوکلیر وار. اس میں بہرحال نشاندہی کی گئی ہے وہ جو خطرات ہیں نیوکلیر جنگ میں پوشیدہ آن ارتھ، زمین پر، کہ یہ جنگی ہتھیار جو ہم نے اپنی موت کے سامان کو بھی کیا ہوا ہے، اس کے اثرات کس طرح سے ہماری زندگیوں پر مرتب ہو سکتے ہیں، ہولناک قسم کے اثرات. سو وی شوڈ نیور انڈلج ان نیوکلیر وار ایز اٹ مائٹ وائپ آؤٹ ہیومن سویلائزیشن فرام دا فیس آف دا ارتھ. اس لیے بطور انسان ہمیں بالکل نیوکلیئر جنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آئی تو یہ شاید اب اتنے ایٹم بم ہم نے بنا لیے ہیں، نیوکلیئر بم بنا لیے ہیں دنیا میں، کہ شاید انسانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں اگر ہم نے یہ سارے بم بحیثیت انسان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے تو نیوکلیئر ویپنز آر ویری ڈینجرس فار ہیومن سروائیول، ہیومن سویلائزیشن. دیئرفور دے شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایٹ آل. انہیں استعمال میں نہیں لانا چاہیے. Thank you very much, dear students, for participating in today's session. See you soon, inshallah, in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.